بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق لمدفرسہ دوم کا سبق نمبر 126 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے تمثیل کی علمی حیثیت کے پہلے حصے کو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر تمثیل بما ہوا تمثیل کو دیکھیں کہ ایک حکم جو اصل کے لیے ثابت ہو اس کو فرع کے لیے بھی ثابت کر دیا جائے، اس وجہ سے کہ دونوں آپس میں مشترک ہوں، تو یہ حکم بطور قطعی ثابت نہیں کر سکتے، یعنی اس بنا پر کہ چونکہ ان کے درمیان وجہ اشتراک پائی جاتی ہے، اور کسی ایک اعتبار سے دیکھیں چونکہ اس میں بھی وہی چیز ہے، دوسری چیز کے اندر بھی وہی وصف پایا جاتا ہے، مطلب اس بنا پر ایک چیز کو دوسرے کے مشابہ قرار دے دینا اور ایک کو دوسرے کے مماثل قرار دینا، تمثیل قرار دینا، مطلب یہ حکم قطعی طور پہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ یہ حکم فقط اور فقط ظن کی حد تک ہوگا، گمان کی حد تک ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تمام اوصاف میں اشتراک رکھتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے جو حکم ایک کے لیے ثابت ہے وہی حکم دوسرے کے لیے بھی ثابت ہو جائے۔ یہ فقط حکم احتمالی ہوگا، فقط ظنی ہوگا، گمان کی حد تک ہوگا، البتہ یقین کی صورت میں آپ اس حکم کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص جو مجرم ہو کہ جس کا قد بہت زیادہ بلند ہو اور اس کے چہرے کے خد و خال ایسے ہوں کہ وہ مثال کے طور پہ کسی دوسرے سے ملتے ہوں، یا اس میں کوئی ایسی صفات پائی جاتی ہوں کہ اس جیسا اگر آپ کسی دوسرے شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ان تمام جیسی خصوصیات کا حامل ہو، تو فرماتے ہیں کیا ہم وہاں پہ صرف اس وجہ اشتراک کی بنا پر ایک کے مجرم ہونے کی وجہ سے دوسرے پر مجرم ہونے کا حکم لگائیں گے؟ فرماتے نا، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ خصوصیات میں ایسا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان ویسا ہے، کیوں؟ ایک تو مجرم ہے، دوسرا تو مجرم نہیں ہے۔ فرماتے اگر ایک مجرم ہے تو دوسرے کے اوپر مجرم ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، پس تمثیل کو زیادہ سے زیادہ ہم موجب احتمال قرار دے سکتے ہیں، اس کو موجب یقین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ بعض صفات کے اندر تو اس کے ساتھ اشتراک رکھتا ہو، جبکہ دیگر بعد میں اس کے ساتھ اشتراک نہ رکھتا ہو، جیسا کہ مثال ہم نے دی کہ اگر وہ چہرے کے خد و خال یا اپنے قد کے اعتبار سے یا مثال کے طور پہ دیگر خصوصیات کے اعتبار سے اس کے جیسا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز میں اس جیسا ہے۔ اگر اس جیسا ہوتا تو ایک کو مجرم قرار دینے سے پھر دوسرے کو بھی مجرم قرار دینا پڑے گا، جبکہ وہ کلام میں سے کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اگر اصل اور فرع کے درمیان وجہ شباہت مزید قوی ہو جائے، آسان الفاظ میں کیا کہیں گے، یعنی مثال کے طور پہ اگر ان دونوں کے درمیان 100 طرح کی صفات ہیں، اگر پہلے کے اندر 10 صفات ہیں تو وہی 10 صفات دوسرے کے اندر بھی ہیں، باقی 90 صفات نہیں ہیں، مطلب یہاں پہ حکم احتمالی ہوگا۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک کے اندر 25 یا 30 خصوصیات ہیں، وہی 25 اور 30 خصوصیات کسی دوسرے کے اندر بھی موجود ہوں، فرماتے ہیں جیسے جیسے وجہ شباہت بڑھتی چلی جائے گی، 20 صفات، 40 صفات، 50 صفات، 70 صفات، جیسے جیسے صفات بڑھتی چلی جائیں گی، مطلب تمثیل کا احتمال بھی مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ پس وجہ شباہت کے ساتھ ساتھ جب تمثیل کا احتمال بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ احتمال یقین کے قریب پہنچ جائے، مثال کے طور پہ 100 میں سے 90 خصوصیات ایسی ہیں جو پہلے شخص کے اندر بھی ہیں اور دوسرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اتنی زیادہ صفات ہوں کہ وہ احتمال یقین کے قریب پہنچ جائے، فرماتے اس صورت میں بھی حکم یقینی طور پر ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ باقی رہ جانے والی صفات میں وہ آپس میں مشابہت نہ رکھتے ہوں، اگرچہ 90 صفات میں ایک شخص دوسرے شخص کے جیسا ہے، لیکن جو باقی 10 صفات ہیں ہو سکتا ہے صفات متضاد ہوں، ایک کے اندر اور ہو، دوسرے کے اندر بالکل اس کا الٹ اور برعکس ہو، مطلب ہو سکتا ہے اس میں متضاد صفات کے طور پہ موجود ہو۔ پس فرماتے کہ اس ظن کو ہم کسی بھی صورت میں یقین میں تبدیل نہیں کر سکتے، بلکہ یہ گمان اور احتمال اپنے حال پر باقی رہے گا، تمثیل کا احتمال وہاں پہ ختم نہیں ہوگا، اس تمثیل کو آپ کسی بھی صورت میں یقینی قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ جو قیافہ شناسی ہے وہ بھی اسی باب سے ہے جو آج کل ہمارے معاشروں میں بہت زیادہ رائج ہے، اور قیافہ شناسی کو مجرم کی شناخت کے لیے بھی عموماً استعمال کیا جاتا ہے، مطلب قیافہ شناسی یہاں پر جس طرح درست نہیں ہے، اس طرح یہ تمثیل بھی درست نہیں ہے کہ وہاں پہ اندازہ گیری کر کے کہ چونکہ یہ بعض چیزوں میں اس کے ساتھ مشابہ ہے تو اس اعتبار سے ہم اس کو اس کے جیسا قرار دیتے ہیں، فرماتے یہ درست نہیں ہوگا۔
اس کی مثال بھی یہی ہے کہ آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو کسی دوسرے کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے، تو صرف وجہ شباہت کو وہاں پہ معیار بنا کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہاں اس کی شکل اس سے ملتی ہے، یہ اس کا بھائی لگتا ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں فقط چند چیزوں میں مماثلت کی بنا پر اس کو اس کا بھائی بنا دیتے ہیں، جبکہ حقیقی اور شرعی طور پر ان کے درمیان اخوت ثابت نہیں ہوتی۔ تو بس فرماتے ہیں کہ ظن اور گمان اپنے حال پر باقی رہے گا، تمثیل دینے سے آپ اس کو کبھی بھی یقین میں اور قطع میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک صورت میں فرماتے ہیں ظن یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کب؟ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ کوئی قدر جامع اصل اور فرد دونوں کے درمیان علت تامہ کے طور پر پائی جاتی ہے، پس اصل کا جو حکم ہوگا وہ فرد کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلول علت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ جب علت آ جائے گی معلول کو ہر حال میں وہاں پر آنا پڑے گا، لیکن حقیقت میں فرماتے ہیں جو یہاں پہ علت تامہ کی صورت میں حکم ثابت ہوگا، اس کا معیار پھر یہ تمثیل نہیں ہوگی بلکہ اس کا معیار علت تامہ ہوگی۔ اگر یہ علت موجود نہ ہو تو اصل اور فرق کا اصلاً کوئی معنی ہی نہیں ہوگا۔ اس علت تامہ کی وجہ سے حکم صرف انہی دو موضوعات کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ تمام موضوعات کے لیے ثابت ہوگا جس میں یہ علت موجود ہوگی، اور اس موضوع کو صرف اسباب مثال بیان کیا جا رہا ہوگا۔ یعنی ہم علت تامہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم موضوعات کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ فرد اور یہ فرد، فرماتے افراد کو نہیں دیکھ رہے کہ یہ موضوع اس موضوع کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، بلکہ ہم علت کو دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ علت ہے، یہ علت جس فرد کے اندر بھی موجود ہوگی، مطلب اس صورت میں سارے کے سارے افراد کے لیے حکم ثابت ہو جائے گا۔ اس صورت میں پھر یہ جو دو موضوعات ہیں ان کو صرف اسباب مثال بیان کیا جا رہا ہوگا، وائلا اس کے علاوہ جتنے بھی موضوعات ہوں گے کہ جن میں یہ علت تامہ موجود ہوگی، مطلب اس میں یہ والا حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو بس آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ یقین میں کب بدلے گا؟ جب وہاں پہ علت تامہ ہوگی۔ البتہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ تمثیل کی وجہ سے حجت نہیں ہوگا بلکہ یہ اس علت تامہ کی وجہ سے حجت ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں جب یہ علت تامہ کی وجہ سے حجت ہوگا، مطلب اس صورت میں ایسی تمثیل کو استقرائے معلل کہا جائے گا کہ جس استقرائے معلل کو ہم نے قیاس مقسم کا نام دیا تھا۔ بس تمثیل معلل، استقرائے معلل اور قیاس مقسم ایک ہی ہوگی۔ جب یہ قیاس کی طرح ہوگی، فرماتے ہیں قیاس منطقی ہمارے لیے حجت ہے، بس اس کی شکل اول ہم اس طرح حاصل کر لیں گے اور یہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے گی۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں الفقاء مسکرون، فقاء مسکر ہے، صغرا ہو جائے گا، اور کبرا کیا ہو جائے گا؟ وکل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہوتا ہے۔ نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا فالفقاء حرام، فقاء بھی حرام ہوتی ہے۔ یا نبیذ کے بارے میں کہتے ہیں النبیذ مسکر، صغرا ہو جائے گا، وکل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہوتی ہے، فالنبیذ حرام، مطلب نبیذ بھی حرام ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ نبیذ اور فقاء کے حرام ہونے کی جو بنیادی وجہ اور علت تامہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مسکر ہونا۔ چونکہ شراب بھی مسکر ہونے کی وجہ سے حرام ہوتی ہے اور فقاء اور نبیذ بھی مسکر ہیں، بس مسکر ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ تمثیل نہیں ہوگی بلکہ اس علت تامہ کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکم کو فقاء اور نبیذ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، قیمتہ العلمیہ، تمثیل کی علمی حیثیت، تمثیل کا علمی اعتبار کے علمی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ آیا ہمارے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ ان التمثیل علی بساطتہ من الادلۃ التی لا تفید الا الاحتمال، فرماتے ہیں اگر تمثیل کو بطور بسیط دیکھا جائے، تمثیل بما و تمثیل کو دیکھا جائے، مطلب اس کا شمار ان ادلہ میں سے ہوتا ہے جو فقط اور فقط احتمال کا فائدہ دیتی ہیں، قطع اور یقین کا فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ انہ لا یلزم من تشابہ شیئین فی امرین، فرماتے ہیں کہ فقط ایک امر میں دو چیزوں کا ایک دوسرے کے متشابہ ہو جانے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہم اس کو اس جیسا قرار دے دیں، بل فی عدت امور، فرماتے ہیں کہ ایک دو چیزوں کی بات نہیں کرے بلکہ چند ایک امور میں ان یتشابہ فی جمیع الوجوہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ ساری کی ساری صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں۔ فاذا رأیت شخصا مشابہا لشخص آخر، اگر آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو دوسرے شخص کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، کس چیز میں؟ فی طول، اس کا قد بھی لمبا ہے، اس کا قد بھی لمبا ہے، او فی ملامح، جو خد و خال اس کے ہیں وہی خد و خال اس کے بھی ہیں، او فی بعض عادات، جس طرح کی عادات پہلے شخص کی ہیں ویسے عادات دوسرے کی بھی ہیں، وکان احدہما مجرما قطعا، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ قطعی طور پہ مجرم ہو، فانہ لیس لک، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ اسباب تمثیل کہیں کہ ان تحکم علی الاخر بانہ مجرم ایضا، چونکہ یہ پہلا شخص مجرم ہے اور اس کی ساری عادات و صفات اس میں پائی جاتی ہیں لہذا یہ بھی مجرم ہے۔ فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے، یہ حکم آپ لگا دیں لمجرد المشابہۃ بینہما فی بعض الصفات او الافعال، بعض صفات یا بعض
بعض افعال میں فقط مشابہت ہونے کی بنا پر حکم کو آپ دونوں کے لیے ثابت کر دیں، فرماتے ایسا درست نہیں ہوگا۔ البتہ نعم اذا قویت وجوہ الشبہ بین الاصل والفرع، اگر اصل اور فرع کے درمیان وجہ شباہت مزید قوی ہو جائے، اگر پہلے 10 یا 20 صفات میں مشابہ تھا، اب یہ 70 یا 80 صفات میں مشابہ ہو جائے، وکاثرت، اور فرماتے ہیں کہ یہ وجہ شباہت بڑھتی چلی جائے، تو یقوی عندک الاحتمال، مت آپ کے ہاں جو احتمال ہوگا اس اصل اور فرق کے درمیان تمثیل کا، وہ بڑھتا چلا جائے گا، حتی یقرب من الیقین، یہاں تک کہ وہ یقین کے قریب ہو جائے۔ البتہ ویکون ظنا، وہ ظن ہی رہے گا، آپ اس کو یقین میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ آگے مصنف بیان فرماتے ہیں والقیافۃ من ھذا الباب، فرماتے ہیں جو قیافہ شناسی ہوتی ہے وہ بھی اسی باب سے ہی ہوتی ہے۔ فإنا قد نحکم علی شخص انہ صاحب اخلاق فاضلہ او شریر، فرماتے ہیں اگر ہم کسی شخص کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ اس کے اخلاق بہت زیادہ اچھے ہیں یا مثال کے طور پہ وہ شریر ہے، اس بات کا کسی شخص کے اوپر حکم لگانا کیوں؟ بے مجرد ان نراہ، اس بنا پر کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے، لیکن یہ حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ لأننا کنا قد عرفنا شخصا قبلہ، کہ ہم اس سے پہلے ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ یشبہہ کثیرا فی ملامح او عاداتہ، کہ وہ اپنی اکثر خصوصیات میں، اپنے اکثر خد و خال میں یا اپنی اکثر عادات میں اس کے ساتھ ہی مشابہت رکھتا تھا۔ وکان ذا خلق فاضل، جس طرح وہ بہت زیادہ اچھا تھا، اس میں اچھے اخلاق پائے جاتے تھے، لہذا اس میں بھی اچھے اخلاق ہوں گے، جس طرح وہ شریر تھا لہذا یہ بھی شریر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ولیکن کل ذالک لا یغنی عن الحق شیئا، فرماتے ہیں کسی بھی صورت میں کاشف حق نہیں ہوگا، آپ اس کو موجب قطع اور یقین قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ فقط اور فقط موجب ظن ہوگا۔ غیر انہ یمکن ان نعلم، فرماتے ہیں اب یہاں سے گہرے سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو چاہے یہ یقین کے قریب ہی پہنچ جائے پھر بھی یہ گمان اور ظن کے حال پر باقی رہے گا، لیکن فرماتے ایک صورت ہے، ایک رائے حل ہے کہ ہم اس ظن کو یقین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ غیر انہ یمکن ان نعلم ان الجامع ای جہت المشابہہ، البتہ فرماتے یہ ممکن ہے کہ جب ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جائے کہ جو قدر جامع یعنی وہ جہت مشابہت جو ان میں پائی جاتی ہے دونوں میں، کہ یہ جو قدر جامع ہے علت تامۃ لثبوت الحکم فی الاصل، کہ یہ علت تامہ بن رہی ہے کہ جو حکم اصل کے لیے ثابت ہو رہا ہے وہی حکم فرع کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ وحینئذ نستنبط علی نحو الیقین، جب فرماتے علت تامہ ہوگی اس صورت میں یقینی طور پہ ہم اس بات کا استنباط کر لیں گے کہ ان الحکم ثابت فی الفرع وجود علت تامۃ فیہ، کہ یہ والا حکم جو ہے وہ فرع میں بھی ثابت ہوگا، کیوں؟ لوجود علت تامۃ فیہ، اس لیے کہ جو علت تامہ اصل میں پائی جاتی تھی وہی علت تامہ چونکہ فرع میں بھی پائی جاتی ہے، لہذا جو اصل کا حکم ہوگا وہی والا حکم فرع کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ وجہ دلیل لأنہ یستحیل تخلف المعلول عن علت تامہ، اس لیے کہ جو معلول ہوتا ہے وہ اپنی علت تامہ سے تخلف برداری نہیں کر سکتا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الشَّأْنَ كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْجَامِعَ عِلَّةٌ تَامَّةٌ لِلْحُكْمِ، فرماتے ہیں لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس قدر جامع ہے یہ حکم کے لیے علت تامہ بن رہا ہے، اس بات کو ثابت کرنا زیادہ اہم ہے۔ یعنی یہ تو عام نہیں ہے کہ جہاں پہ علت تامہ ہوگی وہاں پہ تو سب کے نزدیک حکم قطعی طور پہ ثابت ہو جائے گا، لیکن علت تامہ حاصل کیسے ہوگی؟ مطلب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ لأنه يحتاج إلى بحث وفحص، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ بحث اور تحقیق اور جستجو اور بہت زیادہ مشکل کا متحمل ہوگا، کہ لیس من السہل الحصول علیہ، کہ جس کو حاصل کرنا اتنا زیادہ آسان ہوتا نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ حتیٰ فی الامور الطبیعیہ، مطلب جو فطری امور ہے امور طبیعہ میں بھی قدر جامع کو بطور علت تامہ کے حاصل کرنا بھی بہت زیادہ محال ہوتا ہے۔ والتمثیل من هذه الجہہ، بس یہ والی تمثیل کی جس میں علت تامہ کو معتبر قرار دیا جائے اور اس کو ہم یقینی اور قطعی کہہ رہے ہیں، مطلب یہ تمثیل کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے بلکہ والتمثیل من هذه الجہۃ یلحق بقسم الاستقراء، بلکہ اس تمثیل کو استقراء کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ کون سی والی استقراء؟ جس کو ہم نے استقراء معلل کا نام دیا تھا اور اس کو ہم نے قیاس مقسم کا نام بھی دیا تھا، التی اشرنا الیہ سابقا۔ بل ہوا نفس، فرماتے ملحق نہیں ہوگا بلکہ میرے نزدیک تمثیل معلل، استقراء معلل اور قیاس مقسم تینوں ایک ہی چیز کے نام ہوں گے، ان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ مصنف تمثیل کی علمی اعتبار سے حیثیت کو بیان کرتے ہیں کہ اگر تمثیل بما تمثیل کو دیکھیں تو یہ مفید ظن ہے، مفید علم نہیں ہے، اس لیے
کہ صرف بعض امور میں وجہ شباہت کی وجہ سے ان کو تمام امور میں مشابہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس صورت میں تمثیل سے صرف احتمال دیا جا سکتا ہے، نہ کہ یقین اور قطع۔ لیکن اگر احتمال بڑھتا چلا جائے تو یہ یقین کے قریب ہو جائے گا، پھر بھی یہ نہیں رہے گا اور یقین میں تبدیل نہیں ہوگا۔ لیکن ایک صورت میں یہ یقین میں بدل سکتا ہے جب اصل اور فرع میں علت تامہ موجود ہو۔ علت تامہ کی صورت میں حکم کی وجہ یہی علت تامہ ہوگی، نہ کہ قدر مشترک۔ اس کو پھر تمثیل کی بجائے استقراء معلل قرار دیا جائے گا کہ جس کو ہم نے قیاس مقسم قرار دیا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔